خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایت پر سندھ کا دورہ کیا اور کراچی میں جلسہ کیا۔ گزشتہ روز دن بھر پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کارکنوں میں آنکھ مچولی جاری رہی۔ پولیس نے شیلنگ کی، متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ کئی مقامات پر کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ رات گئے سہیل آفریدی نے باغ جناح کے قریب جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں حکومت نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور سندھ میں بھی سندھ حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں اگلا پڑاؤ رکھیں گے۔ عوام نے باہر نکل کر ثابت کیا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اجرک کی بے حرمتی کی۔ عوام سندھ حکومت کو معاف نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے مل کر آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ عوام ڈی چوک جانے کو تیار ہے۔ عمران خان کی کال کا انتظار ہے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ قوم کے لیڈر کو بلا جواز جیل میں رکھیں۔ سندھ میں ہونے والی فسطائیت ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں ہمیں 7.5 گھنٹے لگے، جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ جو یقین دہانیاں پی ٹی آئی کی جانب سے کروائی گئی تھیں ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ تاہم پر جس انداز سے ریلیاں اور جلوس نکالے گئے اس سے ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہوا۔ حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا مناسب نہیں۔ پی ٹی آئی والے قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ این او سی ہونے کے باوجود پولیس نے گھیراؤ کیا، گرفتاریاں کی اور سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے والوں کو ہراساں کیا گیا۔ جس دن قوم نے محکومیت کی زندگی قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ جبر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ عدالت اور پارلیمان محض ڈھکوسلا بن چکے اور ملک عملی طور پر ایک جیل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اسی ساری صورتحال میں دیکھنا ہوگا کہ سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے بعد کراچی کے دورے کے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں، اسی پر سوال رکھیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ، سندھ میں ہونے والی فسطائیت ہمیشہ یاد رہے گی۔ سہیل آفریدی نظام کی اہم ستون پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا توقعات رکھے بیٹھے تھے؟ حسن نثار صاحب۔ یہ تو کوئی obvious سی بات ہے بھائی، وہی توقعات جن کی شروع میں سندھ گورنمنٹ نے بہت اعلیٰ اداکاری کی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا۔ اچھا، اور وہی توقعات جو نارمل صحت مند مثبت ماحول میں رائج ہوتی ہیں، وہی توقعات جو روایات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں کہ دشمن بھی، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں، دشمن بھی چل کے گھر آ جائے تو اس کی جان کا دشمن میزبان بن جاتا ہے۔ توقعات، اس میں کون سی توقعات؟ جس کی اداکاری کی گئی تھی وہ تو پریپیئرڈ ہوں گے پنجاب جیسا، لیکن وہاں پرفارمنس اور طرح کی دی گئی، اس کے بعد وہ نہیں۔ مگر ان کی پہلی میڈیا گفتگو میں وہ لیڈرشپ کے اندر ایک ڈیوائیڈ ڈال کے بھی لیڈرشپ پر تنقید کر رہے تھے، جیسا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی تعریف کر رہے ہوں، وہی بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو وہ اونرشپ نہیں دے رہے تھے جماعت کی، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں، تو رسپونڈ تو کرے گی پیپلز پارٹی بھی۔ وہ تو آپ بھی یہی کریں گی، وہ تو اگر آپ بھی آنسٹ ہیں تو یہی کریں گی سر۔ مگر وزیر اعلیٰ کو اگر وہاں پر پروٹوکول دیا جا رہا تھا، وہ کہہ رہے نا مہمان آئے تو آپ پولیٹیشین از اے پاکستانی۔ ہاں بھائی سن لیں نا، اب آپ کن کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہیں؟ یو آر ناٹ بینگ فیئر ٹو بے نظیر اینڈ ذوالفقار علی بھٹو۔ ابھی تو پالیسیز پیپلز پارٹی، سر ابھی تو پیپلز پارٹی ویلکم کر رہی تھی نا، اور پالیسیز آصف زرداری یا بلاول بھٹو بنا رہے ہوں گے وہاں پر۔ او بھائی انہوں نے تیور دیکھ لیے ہوں گے تو انہوں نے ان کو یاد کیا ہے، جن کو ٹریبیوٹ دینا بنتا تھا دیا ہے، جن کو نہیں دینا بنتا تھا وہ کہانی ختم ہو گئی، اسکرپٹ تبدیل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ آپ نے اچھا کہہ دیا۔ رضا رومی صاحب، لاہور کے بعد کراچی کی صورتحال اور خفا وہ دونوں حکومتوں سے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ایک کسی نہ کسی طرح کراچی میں تو مجمع سے خطاب ہو گیا۔ آپ یہ بتائیے، ویلکم سے بیڈ بائے تک دل اتنے تبدیل کیسے ہو گئے؟ دیکھیے، وہ تو بڑی ایک واضح سی بات تھی کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت موجودہ جو نظام یا جسے سسٹم کہا جاتا ہے، ہائیبریڈ بھی کہا جاتا ہے، جو بھی القابات آپ نواز دیجئے، وہ اس کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ اور کیا اگر جو پالیسی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس وقت پالیسی ہے بڑے گھر کی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسے انحراف کر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ انہوں نے جو کچھ اپنے
جو ان کے بس میں تھا انہوں نے ایک اپنی جمہوری جو کریڈینشلز ہیں ان کو دکھانے کے لیے شروع میں ویلکم وغیرہ کیا، اجرک وغیرہ پہنائی، لیکن جب معاملہ آیا جلسے کا، جلوس کا اور پبلک کی موبلائزیشن کرنے کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی وہی کیا جو کہ جیسا کہ لاہور میں کیا جا رہا تھا۔ دیکھیے یہ جو ایک پالیسی ہے یہ سیٹ ہو چکی ہے، اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک اتحادی حکومت جو ہے وہ ایک ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہو اور انہوں نے ایک پالیسی طے کر لی ہو تو اس کا ایک فریق یا ایک جز جو ہے وہ الگ اپنی پالیسی پہ عمل پیرا ہو، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات لیکن اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھرپور اس میں اپنی سیاسی جو سکلز ہیں ان کا اظہار بھی کیا، لوگ بھی بڑی حد تک جمع ہوئے، اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں بہت اس کی سپورٹ بیس ہے، وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ ثابت ہوا کہ اتنی زیادہ رکاوٹوں کے باوجود اچھی خاصی تعداد لوگوں کی جمع ہو گئی۔ اور میرے خیال سے یہ اس کی اجازت کو نہ دینا یا رکاوٹیں کھڑی کرنا وہ ان سیاسی پارٹیوں کے بھی حق میں نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت یہ کیوں اس کے اوپر غور و خوض نہیں ہوتا پی ایم ایل این اور پی وی پی میں کہ جتنا وہ یہ والے کام کریں گے وہ خود اپنے مستقبل کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہی کام پاکستان تحریک انصاف کری تھی جب وہ پاور میں تھی اپوزیشن کو تنگ کر کے، آج وہ پاور سے نکل گئی تو آپ دیکھیے ان کا کیا حال کیا ہے ان کی مخالف جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو اس لیے کچھ سیکھنا چاہیے ماضی سے اور تاریخ سے اور حالات کو بہتر کرنا چاہیے، کچھ اس ملک میں سائنس اور جمہوری عمل آگے بڑھے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ ماضی اور تاریخ سے کسی نے رضا صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ زیغم صاحب پنجاب سے ناراضی کے بعد سندھ کی فسطائیت بھی یاد رکھیں گے سہیل آفریدی، اور اگلا پڑاؤ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں رکھیں گے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو دورہ لاہور اور پھر کراچی کے بعد کیا آفریدی صاحب کو سیاسی حقائق کا احساس ہو گیا ہوگا؟ نہیں عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ سہیل آفریدی صاحب پیپلز پارٹی سے اتنی توقعات کیوں رکھ رہے تھے؟ وہ انہیں 4 سدا کا گڑ بھجواتے رہے ہیں، وہ انہیں ڈرائی فروٹ بھجواتے رہے ہیں، وہ کیا انہیں اپنے علاقے تیرہ کی کوئی سوغات بھجواتے رہے ہیں کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے؟ انہوں نے ٹوپی بھی پہنا دی، اجرک بھی پہنا دی، اب اس سے آگے کیا کرتے؟ آپ یہ دیکھیے کہ خود پی ٹی آئی نے اپنے دور میں زرداری صاحب کو بھی گرفتار کیا، فریال تارپل کو بھی گرفتار کیا، سراج درانی کو بھی گرفتار کیا، شرجیل میمن کو بھی گرفتار کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے پی ٹی آئی کا رگڑا لگانے میں۔ اور کیا اس کے بعد پی ٹی آئی نے کوئی ریگریٹ کیا ہے، معافی مانگی ہے پیپلز پارٹی؟ مگر زیغم صاحب پیپلز پارٹی تو زیادہ جمہوری کریڈینشلز کا دعویٰ کرتی ہے اور 4 دن تک وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھے، ایون آج بھی وہاں تھے۔ مراد علی شاہ صاحب کو ملنا تو چاہیے تھا، خبریں تو تھی ملاقات کی سی ایم ٹو سی ایم۔ جی بہت کریڈینشلز رکھتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اس وقت کا جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کی وہ ستون بھی ہے۔ تو ہائبرڈ سسٹم کے ایک مضبوط ستون کے طور پر جتنے جمہوری کریڈینشلز ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ اس وقت موجود ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے زیادہ میں آپ کیا بات کروں؟ تو پیپلز پارٹی نے بہرحال جو کرنا تھا کیا، لیکن کچھ نہ کچھ سپیس بھی دی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس ٹکراؤ میں خود پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا اور خود سہیل آفریدی کو فائدہ ہوا۔ وہ بڑی امپریسو ایک پرفارمنس وہاں کرنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ جب بھی اس طرح کا کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو خبر بنتی ہے، خبر ہمیشہ کنفلکٹ سے جنم لیتی ہے۔ اگر وہ سیدھا سفر کر کے آ جاتے حیدرآباد سے کراچی تو وہ کیا خبر تھی؟ لیکن جس طریقے سے جو کھیل کود کیا گیا، جو وہ بیابان سے گزرے، جو انہوں نے ویڈیوز بنائی، جو انہوں نے اس وقت ٹویٹس کی، تو اس کی وجہ سے خبریں بنی۔ پھر جو رکاوٹیں ڈالی گئی وہ سب رکاوٹیں خبریں بنی، اور اس کے باوجود انہوں نے اچھا ایک پرفارمنس کر لیا۔ اگرچہ کوئی اس لحاظ سے حیرانی کی بات نہیں ہے کہ بہرحال ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کا ایک سائزبل جو ہے فالوئنگ کراچی میں موجود ہے، وہ ایسا کر سکتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود الیکشن کے بعد سے اب یہ دیکھیے سال میں پہلی بار ہے کہ سندھ میں اور کراچی میں، سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پی ٹی آئی نے کوئی اچھی قریباً 2 سال درست ہو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے۔ لیکن سوال دیکھیے، سوال جو ہے اہم سوال یہ ہے کہ آبجیکٹیو کیا تھا؟ جلسہ تو وہ کر سکتی ہے، کسی کو شک نہیں ہے،
लोगों को इकट्ठा कर सकती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। दुरुस्त हो गया। मई से पहले तक मुसलसल करते, जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो अचीव होंगे, क्या जो एक्टिविटीज ये करने जा रहे हैं उसके नतीजे में इतना प्रेशर डाल पाएंगे हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, कि उनकी शराइत पर वो उनसे मुज़ाकरात करें और उनकी बात माने। मगर अभी तो उन्हीं के स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी, और जाहिर बात है निजाम भी उस पर रद्दअमल दे रहा है। शहजाद साहब, ऐसा क्या हुआ कि शुरू में सुहेल आफरीदी को वेलकम कहने वाली सिंध हुकूमत सख्ती पर उतर आई? अच्छा, ये देखिए, एक तो रिवायात है ना, रिवायात का मतलब ये है कि कोई अगर आपके घर मेहमान आया है तो एक सिंधी रिवायत समझ लीजिए कि उन्होंने अपने मेहमान का उस तरीके से आवभगत की, उसका ख्याल किया, उसको लुक आफ्टर किया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी मैच्योरिटी। दूसरी बात, एक ऐसी सियासी मैच्योरिटी जो कि वो उसको स्पेस देने की शक्ल में सामने आई। आप जाइए जहां जाना है, आगे पीछे सब कुछ विजिट किया उन्होंने। इस किस्म का लाहौर में तो ये कुछ नहीं कर पाए थे। तो जब आप पंजाब को देखते हैं और सिंध को देखते हैं तो सिंध का रवैया टोटली मुख्तलिफ था पंजाब से। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी सियासी बलोगत की निशानी है, मैच्योरिटी की निशानी है। दूसरी बात, मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव है, जो पीपल्स पार्टी के लिए भी पॉजिटिव है और पीटीआई के लिए भी पॉजिटिव है, ख्याल ये किया जा रहा था कि पिछले कुछ अरसे से शायद हम शुमाली कोरिया बन चुके हैं। यानी अवाम इस हद तक लाइन में लग गए हैं कि अब वो मुकम्मल तौर पर हर फंक्शन एक सरकारी फंक्शन ही लगता है। लेकिन पता ये चला कि नहीं, लोग अपने तय अपने तौर पर अपनी आवाज सुनाने के लिए, चाहे वो जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, मुझे नहीं पता कराची में जलसे में जो लोग आए क्या वो सिर्फ पीटीआई के लोग थे या एमक्यूएम के भी शामिल थे, या ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ अपनी आवाज, कि आज मौका मिला है हम अपनी आवाज नारा लगा सकें, कोई भी नारा लगा। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात थी कि हमारे यहाँ अभी भी वो जज्बा कायम है, वो एहसासात अभी अपनी जगह पे कायम है, जो कि किसी को अपनी फिक्र और सोच को लेके चलने की कुव्वत देते हैं और उसका इजहार फिर करने का मौका मिला है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है।